بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اولاً تو لفظ معصوم کا شرعی معنی کیا ہے وہ سن لیجئے۔ شرعی لحاظ سے معصوم کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستیاں، وہ لوگ کہ جن کے لیے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا ہو، یعنی حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا ہو کہ اب شرعاً اس سے گناہ ہونا یہ محال ہو، تو ایسے حضرات یہ معصوم کہلاتے ہیں۔ تو وہ صرف دو حضرات، مطلب دو ہستیاں ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے نبی، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہاں، اولیاء کرام جو ہیں تو انہیں معصوم تو نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ البتہ بچوں کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ اس معنی اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو بچے شرارتیں نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں اور شور شرابہ نہیں کرتے، تو انہیں عام طور پر معصوم کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یعنی ان کی شرافت کی وجہ سے معصوم کہا جاتا ہے، اس شرعی معنی کے لحاظ سے انہیں معصوم نہیں کہتے۔ لہٰذا اس جہت سے جو بیان کیا کہ شریف ہونے کے لحاظ سے، جھگڑالو نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو جو معصوم کہتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے قبلہ مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کیا تو ان کی ویڈیو سن کر، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے حوالے سے بتایا کہ عشاء کی جو رکعتیں ہیں، کون کون سی رکعتیں ضروری ہیں اور کون سی رکعتیں انسان اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعض حضرات اصل میں عشاء کی 17 رکعتیں سن کر اور عشاء کی 17 رکعتیں اس وجہ سے بھی سستی کرتے ہیں، جیسے کہ خود خاتون نے بتایا کہ میں بعض اوقات سستی کر جاتی تھی کہ عشاء کی 17 رکعتیں کیسے پڑھوں، یہ تو اتنی لمبی نماز ہے۔ تو جب انہوں نے بیان سنا مفتی صاحب کا کہ عشاء کی جو ضروری ہیں وہ 9 رکعت ہیں، اور جو پہلے والی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اور 4 رکعت نوافل ہیں، تو یہ انسان کو پڑھنے چاہیے اور ان کے پڑھنے کے پر ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو کل بروز قیامت اس کے نہ پڑھنے کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی ملامت کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو ضروری رکعتیں وہ تو پڑھنی پڑیں گی۔ اگر انہیں چھوڑے گا انسان تو پھر اس کی پکڑ کی صورت بنے گی، یعنی فرض ہیں وہ تو ضروری ہیں، اسی طرح سنتیں مؤکدہ ہیں، تو پھر ان کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر عادت بنا لے گا تو پھر اس صورت میں بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ تو جب اس خاتون کو یہ مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور پھر ان کا کچھ جملے انہوں نے غیر مناسب بھی کہہ دیے کہ کوئی عالم صاحب اور بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خاتون ہو گئی، یا کئی اور لوگوں سے بھی اس طرح کے جملے سنے ہیں کہ علماء بتاتے نہیں ہیں، بلکہ علماء بتاتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کی خود کی کمی ہے، بالخصوص جیسے مرد حضرات ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جیسے جنازے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام صاحبان جنازے کا طریقہ نہیں بتاتے یا اور چیزیں نہیں بتاتے، تو اگر ان سے خود پوچھ لیا جائے کہ جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کے جو بیانات ہوتے ہیں عام طور پر مساجد کے اندر، تو یہ کب آتے ہیں، تو عام طور پر ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب امام صاحبان خود بیان اینڈ میں ہوتا ہے، ختم کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اذان ثانی اور جماعت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو شروع میں 15-20 منٹ 25 منٹ جو بیان ہوتا ہے، تو وہ آخر اپنے کوئی واقعہ تو نہیں بتاتے، یہی مسائل بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو غلطی اصل میں ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس طرح کے محافل میں علم دین سیکھنے سکھانے والی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ لا علم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ علماء نہیں سکھاتے، بلکہ علماء تو سکھا رہے ہیں۔ ہاں، کمی ہماری ہے کہ ہم ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے اور ان سے سیکھتے نہیں اور پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے اور صحیح طریقے سے اپنی عبادات بجا لانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔